ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کا انصاف، جا بجا اہل کتاب کے نیکوکاروں کی بھی گواہی دی۔ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ سورہ النساء شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ بخاری میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، سورہ بقرہ اور سورہ نساء ایسے زمانے میں نازل ہوئیں جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ یہ سورت خواتین کے حقوق کے ارد گرد گھومتی ہے، اسی لیے اس کا نام النساء ہے۔ یہ ویمن رائٹس کی چیمپئن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی تو تقویٰ سے آغاز کیا۔ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی عورت کو مرد کے برابر کھڑا کیا، یعنی تخلیق میں برابر ہیں، اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی یعنی قطع تعلقی سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہے۔ اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ پورا حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں سے جو اس سے تھوڑا ہو یا بہت، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہ اس لیے بھی کہ عموماً دیتے ہوئے رویے تلخ ہو جاتے ہیں، گویا احسان کر رہے ہوں، نیکی ضائع۔ اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے، یعنی جیسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے نا، ایسے ہی دوسروں کے بچوں کی امانتوں کی حفاظت کریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اب یہ وراثت کا قانون ہے۔ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پھر باقی عورتوں کی کفالت کرنی ہے، اپنی بہن، بیوی، بیٹی اور ماں، تو اسی لیے اسے ڈبل دیا، اس کے اپنے لیے نہیں دیا، خواتین کے لیے دیا۔ پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔
اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد، اور ان کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد، یا ایسی عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں حصے دار ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد، اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ نے وراثت کو حدود اللہ قرار دیا اور اس حکم کی اطاعت پر جنت اور فوز عظیم کا وعدہ فرمایا، اور نافرمانی اور حدود اللہ کی پامالی کی صورت میں ہمیشہ کی آگ اور عذاب مہین کی سزا سنائی۔ افسوس کہ بڑے بڑے بظاہر متقی لوگ بھی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جائیداد بیٹوں کو دے دیں زندگی میں ہی اور بیٹیوں کو محروم کر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی وارث کمزور ہو تو اسے بھی وراثت سے حصہ نہیں دیتے۔ ان سب لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ واللاتی، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، یعنی اللہ کا کوئی اور حکم آ جائے، جیسے رجم سنسار کرنا اور کوڑے مارنا۔ اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں سو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے خیال ہٹا لو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پھر مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لوگے؟ اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ یعنی کبھی تو چاند تارے توڑ لانے کی باتیں بھی ہوئی تھیں، اسی لیے اگر علیحدگی تک بھی نوبت آ جائے تو اس میں بھی حسن سلوک اور اخلاق ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، ماؤں کا احترام تقدس، مگر جو پہلے گزر چکا، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہاں سے ان عورتوں کی تفصیل بتائی جا رہی ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے اور برا راستہ ہے، یعنی ماؤں سے نکاح کرنا۔ حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی بریسٹ مدرز،
اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، یعنی بیوی کے پچھلے گھر کی اولاد لڑکیاں۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں یعنی بہویں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قرآن مجید میں صرف 2 بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، مگر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھپھی بھتیجی اور خالہ بانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ سنت بھی شریعت کا مستقل ماخذ ہے۔ قرآن میں صرف 2 بہنوں کو جمع کرنا منع آیا ہے، اور حدیث میں پھپھی بھتیجی اور خالہ بانجی کو جمع کرنا بھی منع آیا ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ الحمدللہ، پارہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه